تاج محل جو ہندوستان کی علامت ہے، ایک آرکیٹیکچرل زیور اور ایک عظیم جذبے کی یاد ہے۔ 17ویں صدی میں ہندوستان کی طاقتور مغل سلطنت کے حکمران شہنشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کیا تھا۔ شاہ جہاں، جس کے نام کا لفظی معنی دنیا کے بادشاہ کے ہیں، نے دنیا کو ایک ایسا فن تعمیر کا شاہکار دیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یہ ان کی پیاری ملکہ ممتاز محل اور ان کی لافانی محبت کی داستان بھی ہے۔ ممتاز محل، جس کا مطلب محل میں سے منتخب کردہ بھی ہے، دنیا کی اس خوبصورت ترین عمارت میں اس کی آخری آرامگاہ ہے۔ السلام علیکم پیارے ویورز، میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ایک زمانے میں ہندوستان کے قلب میں ایک ایسی یادگار کھڑی تھی جس نے وقت کی خلاف ورزی کی، جو لازوال محبت کا ثبوت ہے۔ تاج محل 17ویں صدی کے پس منظر میں قائم یہ عجوبہ آگرہ میں دریائے یمنا کے کنارے سے ابھرتا ہے۔ یہ شہر تاریخ اور شان و شوکت سے بھرا ہوا ہے۔ اس کہانی کے کردار ایک مغل بادشاہ شاہ جہاں اور اس کی پیاری بیوی ممتاز محل ہیں۔ ان کی محبت افسانوی تھی، ایک ایسا رشتہ جو سلطنتوں اور خاندانوں سے بالاتر تھا۔ تاہم سانحہ اس وقت پیش آیا جب ممتاز کا ولادت کے دوران انتقال ہو گیا، جس سے شاہ جہاں غم زدہ رہ گیا۔ اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے طور پر اس نے ایک ایسی شاندار یادگار کا تصور کیا کہ یہ آنے والی صدیوں تک ان کی محبت کی خوبصورتی کی عکاسی کرے گی۔ شاہ جہاں نے اپنے ویژن کو زندہ کرنے کے لیے پوری دنیا کے ماہر ترین کاریگروں، معماروں کو بلوایا۔ تاج محل کی تعمیر محبت کی محنت، عظمت اور ایک مثال بن گئی، جس میں 20,000 سے زیادہ کاریگر 20 سال سے زیادہ عرصے تک کام کرتے رہے۔ اگر ہم آج اس کی قیمت کا اندازہ لگائیں تو سنگ مرمر کا یہ حسین مقبرہ $1 بلین، مطلب کہ 7,000 کروڑ سے بھی بیش قیمتی ہے، کیونکہ مغل امپائر کی یہ ایک لازوال اچیومنٹ ہے۔ دنیا کے جدید انجینئرز آج بھی اس طرز عمل پہ بنی بلڈنگ کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کا ڈیزائن اسٹرکچر ایسا تھا کہ اگر آپ اسے دروازے کے اندر سے کھڑے دیکھیں تو یہ آپ کو انتہائی بلند عمارت نظر آتی ہے، اور جسے آپ اس کے قریب جائیں تو یہ انتہائی چھوٹی نظر آنے لگتی ہے۔ اس کی یہ حیران کن کنسٹرکشن آج تک کی سب سے بڑی مغل ٹرکس میں سے ایک ہے، جس کی ایگزامپل یہ ہے کہ اس کے 4 مینار بالکل سیدھے نہیں ہیں، باہر کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ دا مین ریزن، اگر انہیں سیدھا بنایا جاتا تو یہ خوبصورتی کی وہ مسائل قائم نہ کرتے، بلکہ یہ ایک ایسے نظریے پہ بنائے گئے ہیں کہ اگر کبھی زلزلہ یا کوئی قدرتی آفات کا سامنا اس بلڈنگ کو کرنا پڑے تو اس کے یہ بلند و بالا مینار باہر کی طرف گریں، نہ کہ اندر کی طرف۔ تاج محل کے وہ 400 سال پرانے راز جنہیں موسٹ آف دا ٹائمز دنیا سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اس کا 40 میٹر ڈوم اور بنا کنکریٹ کے یہ بلڈنگ آخر کیسے ممکن ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں جڑنے کے لیے شکریہ۔ مغل امپائرز مسلم کمیونٹی کی ایک بہت بڑی دوسری امپائرز میں سے ایک تھی۔ شہاب الدین محمد خرم، a son of مغل emperor and the king of مغل empire۔ اس کی شادی ممتاز محل سے ہوئی اور یہ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور اگر اس کی جنگی صلاحیتوں کی بھی بات کریں تو یہ اس میں بھی انتہائی قابل غور ہے۔ اس نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا، جس کی وجہ سے اسے شاہ جہاں کا ٹائٹل ملا۔ آفٹر ایمپرر ڈیتھ 1628، آفٹر 7 ایئرز اس نے شاہ جہاں کا تخت سنبھالا، اور اس مغل امپائر کا یہ دور انتہائی ترقی یافتہ اور اپنے فن میں مشہور تھے۔ 17 جون 1631 کو وہ لمحہ آیا جو انتہائی دردناک تھا۔ شاہ جہاں جنگ سے واپسی آ ہی رہا تھا کہ اسے ممتاز محل کی ڈیتھ نیوز ملی، اور پھر مغل امپرر لڑکھڑا سی گئی، کیونکہ بادشاہ اب اپنی ممتاز کے غم میں ایسا ڈوبا کہ پھر کبھی اس سے نہ نکل سکا۔
اور مغل امپائر تباہی کے دہانے جا کھڑی ہوئی۔ آگرہ ریور یا جسے ہم یمنا ریور بھی کہتے ہیں، اس کے قریب یہ بلڈنگ بنانا سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک تھا، کیونکہ اگر یہاں کوئی ایسی بلڈنگ بنائی جاتی تو پانی کے تیز بہاؤ اور رفتار سے بھی ڈیمیج ہو سکتی تھی۔ اس بلڈنگ کی مضبوطی اس کی زمین میں گڑے بڑے بڑے پلر ہیں اور پھر اس پہ بلڈنگ بنائی گئی۔ یہ ایک ٹرک تھی کہ اس محل کی فاؤنڈیشن اتنی مضبوط بنا دی گئی کہ وہ آج تک اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اس لیے دنیا کے 7 عجوبوں میں سے اس کو ایک گنا جاتا ہے۔ بلڈنگ ڈیزائن اور اس کا اسٹرکچر ایک ایسا ڈیزائن تھا جسے اس وقت سوچ کے بنانا انتہائی مشکل تھا، لیکن اس ڈیزائن نے مغل آرکیٹیکٹ کو دنیا میں انٹروڈیوس کروایا، جو بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ہر گزرتا دن شاہی خزانے کو خالی کر رہا تھا، اور اتنے مزدوروں کی سیلری اور کھانا پینا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور جس کی وجہ سے مغل سلطنت تباہی کی طرف جا رہی تھی۔ پھر باری آتی ہے اس کے سنگ مرمر کی، تو مکرانہ ماربل اس وقت سارا ریزرو کر لیا گیا اور اس بلڈنگ کی تزئین و آرائش شروع ہوئی۔ 400 سال پہلے 40 میٹر بڑا ڈوم بنانا انتہائی مشکل تھا، کیونکہ یہ بنا کنکریٹ کے بنایا گیا ہے اور یہ اب تک کا سب سے مشکل کام تھا۔ اس بلڈنگ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ دن میں 4 مرتبہ اپنا رنگ بدلتا ہے اور یہ انتہائی خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ سورج سے پہلے بلیک اور سورج نکلنے کے بعد یہ پنک شیڈ، اور دن کے وقت یہ فل برائٹ وائٹ کلر، اور رات کے وقت یہ گولڈن کلر میں بدل جاتا ہے، اور پھر یہ بدلتے کلرز اس کی خوبصورتی اور اس کے فن تعمیر کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ آفٹر مینی چیلنجز، تاج محل اونچا کھڑا تھا جو 1653 میں مکمل ہوا، جو محبت اور تعمیراتی رونق کا ایک چمکتا ہوا ثبوت ہے۔ ناظرین، تاہم تنازعہ تو اس وقت پیدا ہوا جب یادگار کی تعمیر کی وجہ سے سلطنت پر مالی تناؤ کا بوجھ بڑھا۔ بے جا اخراجات نے عوام میں بے چینی پیدا کر دی، جس کی نتیجے میں بادشاہی میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ پھر بھی شاہ جہاں پرعزم رہا، اس یقین کے ساتھ کہ تاج محل اس کی عقیدت کی لازوال علامت کے طور پر کھڑا رہے گا۔ تعمیراتی عمل خود ایک شاہکار تھا۔ فارسی، اسلامی اور ہندوستانی طرز تعمیر سے متاثر پیچیدہ ڈیزائنوں نے اس ڈھانچے کو آراستہ کیا۔ ہنرمند کاریگروں نے قرآن کی آیات اور پھولوں کے نمونوں کو سنگ مرمر میں ایسے پرویا کہ یہ ایک انتہائی دلکش مناظر پیش کرتا تھا۔ اور پھر سلطان کے بیٹے نے ہی سلطان کے تخت کو چھین لیا اور نظر بند کیا، اور یہ عمارت مکمل ہو چکی تھی۔ مزید اس پہ کام کرنے سے روک لیا گیا، اور شاہ جہاں اب دور قید میں بند اس محل کو دیکھ کر خوش ہوتا، اور وقت قریب آنے پہ یہ وہیں قید میں فوت ہو گیا، اور اس طرح اس کی محبت کی داستان آج تک یاد رکھی جاتی ہے۔ ایسی مزید فیکٹس سٹوریز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔